بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 63 ہے، جس کا عنوان ہے فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 62 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے استحسان سے متعلق پڑھا تھا، استحسان کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، ایسے ہی استحسان کی ضرورت اور اہمیت پر قرآن مجید سے آیات مبارکہ ہم نے دیکھی تھی، اور ایسے ہی استحسان کی ہم نے 3 مثالیں پڑھی تھی، جن سے یہ ثابت کیا تھا کہ قیاس ظاہر کو چھوڑ کر قیاس خفی پہ عمل کرنا، اسی کو استحسان کہا جاتا ہے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سد الذرائع کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی تعریف دیکھیں گے اور قرآن مجید سے اس کا ثبوت دیکھیں گے، اور ایسے ہی سد الذرائع کی ہم چند مثالیں بھی بیان کریں گے، جس سے سد الذرائع کا ہمیں معنی اور مفہوم صحیح طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سد الذرائع کی مثالیں دیکھتے ہیں، تاکہ سد الذرائع کا معنی اور مفہوم، تاکہ سد الذرائع کی تعریف سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم سب سے پہلے سد الذرائع کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل لا یرث، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں ہو سکتا۔ سد الذرائع کا عام سا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ جو مفسد کی طرف لے جانے والا ہو، کسی خرابی کی طرف لے کر جانے والا ہو، اس کو ذریعہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا واسطہ، ایسا ذریعہ جو کسی خرابی، کسی گناہ کی طرف لے کر جانے والا ہو، تو ایسے ذریعے کا سد باب کرنا، ایسے ذریعے کو ختم کرنا، اس کو سد الذرائع کہا جاتا ہے، کہ برے ذرائع کو ختم کر دینا تاکہ برائی میں ملوث ہونے سے کوئی بچ جائے۔ تو اب اس میں یہ القاتل لا یرث والی جو حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الذرائع پر عمل کیا ہے، کہ قاتل کو منع کر دیا کہ وہ اپنے باپ کو قتل نہ کرے۔ اگر یہ نہ کیا جاتا تو پھر ہر کوئی وراثت کے لالچ میں آ کر اپنے والد کو یا جس سے بھی اس کو ترکہ ملنا ہے اس کو قتل کر دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الذرائع پر عمل کرتے ہوئے راستہ بند کر دیا کہ اگر کوئی ایسا کام کر دے گا تو پھر اس کو وراثت ہی نہیں ملے گی، لہٰذا اب کوئی بھی اپنے مورث کو قتل نہیں کرتا، اگر کرے گا تو پھر اس کو سزا کے طور پر ترکے میں سے حصہ ہی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ سد الذرائع کی مثال ہے کہ کسی برائی کی طرف جانے سے پہلے ہی اس کا راستہ روک دیا۔ ایسے ہی سد الذرائع کی ایک دوسری مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیہ کے ساتھ خلوت سے منع فرمایا۔ کیونکہ تاکہ نفس جو ہے وہ کسی برائی کی طرف نہ چلا جائے۔ اب برائی کی طرف نفس کا جانا یہ ایک برائی اور ایک گناہ کا کام ہے، اور اس کے لیے جو ذریعہ اور جو راستہ ہے وہ ہے خلوت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الذرائع کر دیا کہ جو ذریعہ ہے خلوت اختیار کرنا برائی کا، اس کو ہی ختم کر دیا اور فرما دیا کہ اجنبیہ کے ساتھ خلوت ہی اختیار نہ کی جائے تاکہ کسی بھی برائی سے بچا جا سکے۔ ایسے ہی سد الذرائع کی یہ تیسری مثال ہے، جیسے شراب پینا۔ تو شراب پینا یہ سد الذرائع کی وجہ سے حرام ہے۔ اصل میں اس میں جو مفسدہ ہے، جو غلط بات ہے، وہ ہے نشہ۔ چونکہ شراب پینا جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے شریعت نے سد الذرائع یعنی شرب کو ہی منع کر دیا۔ جب شراب کو منع کر دیا، شرب کو منع کر دیا، تو پھر مفسدہ جو ہے نشہ اس کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے سد الذرائع کر دیا، ذریعے کو ہی ختم کر دیا، ذریعے کو ہی حرام قرار دے دیا، تاکہ غلطی کی طرف، گناہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہی کٹ جائے۔ اب ہم سد الذرائع کی تعریف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جو ذرائع کا لفظ ہے یہ ذریعہ کی جمع ہے، یعنی ذرائع کی واحد جو ہے وہ ذریعہ آتی ہے، جس کے معنی وسیلہ اور واسطہ کے ہوتے ہیں۔ یعنی ذرائع جو ہیں وہ ایسے امور ہوتے ہیں جو کسی حلال
یا حرام تک پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ بنتے ہیں، ایسے امور کو ذرائع کہا جاتا ہے۔ تو گویا سد الذرائع کی تعریف یہ بنتی ہے کہ ایسے امور جو شر، گناہ یا کسی مفاسد کی طرف لے کر جانے والے ہوں، ایسے امور کو سد الذرائع کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ذرائع کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم کے ذرائع وہ امور ہیں جو خیر اور مقاصد حسنہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض ذرائع اور وسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جو شر والے امور اور مفاسد والے امور کی جانب لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ تو جس درجے کے مفاسد تک اور امور شر تک وہ ذرائع لے کر جانے والے ہوں گے، اسی قدر تاکید کے ساتھ ان سے منع کیا جائے گا۔ یعنی میں اپنی بات کو دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ جس درجے کے مفاسد ہوں گے، جتنا بڑا گناہ ہوگا، اتنے ہی تاکید سے ان ذرائع سے منع کیا جائے گا۔ اور ان دونوں اقسام میں سے جو فقہاء کرام نے جس کے بارے میں بحث کی ہے وہ ہے سد الذرائع، یعنی ایسے ذرائع کو ختم کرنا جو گناہ یا مفاسد کی طرف لے کر جانے والے ہوں۔ زیادہ تر ابحاث فقہاء کرام نے ان کے بارے میں کی ہیں۔ تو الغرض سد الذرائع کی اس دوسری قسم پر جو ہے فقہاء نے اور علماء نے زیادہ مباحث کی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سد الذرائع کے اس بات کے دلائل کے بارے میں۔ تو اس کی پہلی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جس کا ترجمہ ہے، اور انہیں برا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا ایک کار خیر ہے، ایک نیک کام ہے، لیکن ان کافروں کے سامنے ان سے برا نہ کہو، ان کے خداؤں سے برا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان کے خداؤں سے ان کے سامنے برا بھلا کہو گے تو وہ تو جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے زیادتی کرتے ہوئے وہ تمہارے خدا یعنی اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی کر دیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی بے ادبی تک پہنچنے کا جو راستہ تھا، جو ذریعہ تھا، اس کو بند کر دیا کہ تم کافروں کے خداؤں کو ان کے سامنے برا نہ کہو۔ اگر تم کہو گے تو جواباً وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ تو اس لیے وہ ذریعہ ہی بند کر دو جس کے ذریعے تمہارے خدا کی شان میں وہ بے ادبی کریں۔ ایسے ہی سد الذرائع کے اس بات کی دوسری دلیل ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبائر کے بارے میں ارشادات فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، ان کو برا بھلا کہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے والد کو گالی دے تو جواباً وہ بھی آپ کے والد کو گالی دے گا۔ تو دیکھیں، اب آپ کے والد کو گالی چلی گئی اور اس کی وجہ اور اس کا ذریعہ آپ خود بنے ہیں، تو گویا کہ آپ نے خود گالی دی ہے۔ ایسے ہی آپ کسی کی ماں کو برا بھلا کہیں، اس کو گالی دیں تو جواباً وہ بھی آپ کی ماں کو گالی دے گا۔ تو گویا کہ ذریعہ اور واسطہ اپنی ماں کی گالی کا آپ خود بنے ہیں، تو گویا آپ نے گالی بھی خود دی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الذرائع بیان کیا کہ تم کسی کے والد کو گالی نہ دو، جواباً کوئی بھی آپ کے والد کو گالی نہیں دے گا۔ تم کسی کی ماں کو گالی نہ دو تو جواباً تمہاری ماں کو بھی کوئی گالی نہیں دے گا۔ تو اس طریقے سے والدین گالی سے بچے رہیں گے۔ ہاں، اگر تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو تمہارے والدین کو گالی پڑے گی، اور پھر یہ کبیرہ گناہ میں تم خود ملوث ہوگے، کیونکہ تمہاری وجہ سے، تمہارے ذریعے سے تمہارے والدین کو گالی پہنچی ہے۔
تو سد الذرائع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، ذریعے کو ہی ختم کر دیا کہ والدین کو گالی دینے کا جو ذریعہ ہے اسے منع کر دیا۔ ایسے ہی سد الذرائع کے اس بات کے دلائل میں سے تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دہندہ کا ہدیہ قبول کرنے سے منع فرمایا، یعنی جو مقروض ہے اور جو قرض دہندہ ہے، قرض دہندہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ مقروض سے ہدیہ قبول کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی دو ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ قرض میں تاخیر کرے گا، یعنی قرض ادا کرنے میں دیر کر دے گا، شاید اس وجہ سے وہ ہدیہ دے رہا ہو۔ اور اس کی دوسری وجہ ناجائز ہونے کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر ربا کی، سود کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہدیہ دے رہا ہے تو گویا کہ یہ اس قرض کے اوپر کچھ نفع، کچھ فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے ان دونوں وجوہات کی وجہ سے قرض دہندہ کا ہدیہ قبول کرنا اسے منع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جو سد الذرائع یعنی ہدیہ ہے اس کی قبولیت کی ممانعت فرما دی، اس سے ہی منع فرما دیا تاکہ سود کی صورت پیدا نہ ہو اور قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو، اس لیے اس ذریعے کو ختم کر دیا تاکہ آگے کوئی بڑا گناہ یا آگے کوئی بڑا شر نہ پھیل سکے۔ بہرحال ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے سد الذرائع کی چند مثالیں دیکھی تھیں، جس میں ایک مثال تھی کہ القاتل لا یرث، کہ قاتل جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد گرامی ہے کہ اجنبیہ کے ساتھ خلوت نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ تاکہ کسی بڑے مفسدہ کی طرف پیش خیمہ نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ذریعے کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی شراب پینے سے منع کیا، کیونکہ بڑے مفسدہ یعنی نشہ کی طرف جانے سے تاکہ انسان بچ جائے۔ تو یہ تین مثالیں ہم نے پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے سد الذرائع کی تعریف دیکھی تھی، سد الذرائع کا لغوی معنی دیکھا تھا، پھر اس کے بعد اس کی تعریف اور سد الذرائع کی چند اقسام پر ہم نے تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے سد الذرائع کے اس بات کے دلائل کے متعلق بات کی تھی۔ پہلی دلیل ہم نے قرآن مجید سے دی تھی، اور دوسری دلیل اور تیسری دلیل جو ہے وہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دی تھی۔ اور پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق وہی سوالات ہیں جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے کہ فقہ اسلامی کے دوسرے ماخذ جو ہیں، ثانوی ماخذ جو ہیں، ان کی وضاحت کریں۔ تو ظاہر ہے ثانوی ماخذ میں سد الذرائع بھی ایک ماخذ ہے۔ ایسے ہی فقہ اسلامی کے ماخذ کتنے ہیں اور ہر ایک کی وضاحت کریں، اس میں بھی سد الذرائع لازمی آئے گا۔ اور ایسے ہی فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ ظاہر ہے چونکہ یہ بھی ایک ثانوی ماخذ ہے، اس میں بھی، اس کے جواب میں بھی سد الذرائع لازمی آئے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 64 میں ہمارا یہی سلسلہ جاری رہے گا فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ کا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم فقہ اسلامی کا ثانوی ماخذ مسائل مرسلہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔